Do you agree with this thing, ڈاکٹر صاحب؟ جی، میں ڈاکٹر بقائی صاحب السلام علیکم. اور میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا. ایک دو پوائنٹ شاید میں اور ایڈ کر دوں اس میں. وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ ہے ایکچولی پوری وار کا، اور جس کے اندر وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جے سی پی او اے پلس ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب جے سی پی او اے پلس ہے تو اس کی جو اس وقت کی حد بندیاں ہوئی تھی ان کے اندر کیا اور ٹائٹ کرنا چاہیے یا اور ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ ان کے جتنے بھی سینٹریفیوجز تھے تقریباً اس وقت 20,000 کے قریب تھے. اچھا. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس میں سے 70% ریڈکشن کریں گے، تقریباً 6,000 پہ لے کے آئیں گے. یہ آئی اے ای کے تحت انہوں نے ایک پروگرام کے تحت سسٹمیٹکلی کرنا تھا. اچھا. جو کیا گیا. ٹھیک. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے دو ایک عراق اور ایک فردو کے جو ہیں پلانٹس، وہ پلوٹونیم بھی کر سکتے تھے انریچمنٹ. تو وہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کو ماڈیفائی کریں تاکہ یہ آگے اس کی پلوٹونیم کی آپ انریچمنٹ نہ کریں. تو وہ ماڈیفیکیشن بھی کی گئی. اس کے بعد یہ تھا کہ جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جو انریچمنٹ لیول ہے وہ آپ 3.67% سے نیچے رکھیں گے تاکہ وہ سول نیوکلیئر یوز کے لیے استعمال ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کوانٹٹی بھی بتائی گئی تھی 300 kg کہ آپ 300 kg سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں لگائی گئی. اور پھر اس کے اوپر یہ تھا کہ آئی اے ای کا ایک پورا میکنزم بنایا گیا جو کوارٹرلی ایک رپورٹ دیتے تھے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو کہ انہوں نے ان چیزوں کو ڈیفائی نہیں کیا. اور اس کے اگینسٹ جو منی واز آس کہ جی ہمیں اتنا آپ پھر اس کی کمپنسیشن دیں گے، اوور آل تقریباً $100 بلین کی بات ہوئی تھی. تو وہ پھر سسٹمیٹکلی اس کے اگینسٹ وہ ریلیز کی جا رہی تھی. تو یہ سارا 3 مہینے تک تو بالکل 3 سال تک تو بالکل اچھا چلا. اور اس کے اندر آئی اے ای کی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ کوئی بھی ایک ایسی آبزرویشن نہیں تھی ویئر بائی دے کوڈ سے کہ یہ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں. ایران ڈیفائی نہیں کر رہا. تو 2018 میں آ کے جیسے انہوں نے اس کو سائڈ لائن کر دی، لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ جو باقی یورپین کنٹریز تھے انہوں نے ایران کے ساتھ اس پروگرام کو جاری رکھا اور ایران اس کو ابائڈ بائی کرتا رہا ٹل 2021. جہاں پہ ان کے ایک جنرل تھے، ان کی شہادت ہوئی سلیمانی صاحب کی. اس کے بعد سے پھر اوورٹلی ایران نے کہا کہ فار اس دس از ڈیڈ ناؤ. تو وہاں سے پھر انہوں نے اس کو دوسری طرف لے کے چلے گئے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. جب جے سی پی او پلس کی بات ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شاید جو سمجھ میں چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اور جو کہ پریزیڈنٹ ایران نے یہ بات کی تھی شروع میں کہ یورینیم انریچمنٹ انڈر این پی ٹی ہمارا ایک برتھ رائٹ ہے. دیٹ مینز یہ ہماری ریڈ لائن بھی ہے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ ٹوٹل ڈسمینٹل کر دیں اپنے ریفیوجیز جو سینٹریفیوجز ہیں، تو پھر اس کو کیسے چلائیں گے؟ اس کے لیے ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو نیول سپلائر گروپس کے تھرو آپ کی جو سول انریچمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم آپ کو ادھر سے پورا کریں گے یا کسی اور ملک آپ کو پورا کر کے دے گا. تو اس کے لیے میرے خیال ہے ایران از ناٹ ریڈی فار دیٹ. جی، دس از ون آف دی کنٹینشیس پوائنٹ وچ آئی کین سی کہ جس کے اوپر شاید یہ، کیونکہ ادروائز جے سی پی او پلس تو اور کیا ہوگا، دس از واٹ اٹ از. یا ٹوٹل نمبر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پہلے 300 kg تھا تو ابھی شاید 100 kg کر دیں. دوسرا جیسے ڈاکٹر بقائی صاحب نے کہا کہ یہ جو پابندی ہے کتنے سال کے لیے ہونی چاہیے. تو پہلے جو جے سی پی او اے 2015 میں سٹارٹ ہوا وہ 15 سال کے لیے تھا. اب ایران جو ہے جیسے میڈم نے کہا کہ 5 سال کے لیے تو راضی ہے، لیکن 5+5 پہ بھی جو بعد کے بھی گفتگو ہو رہی ہے شاید اس پہ بھی راضی ہو جائے، لیکن وہ 20 پہ نہیں ہوگا جو کہ ایران کی پوزیشن ہے، جو یو ایس اے کی پوزیشن ہے. تو یہ 3-4 بڑے بڑے پوائنٹس ہیں میرے خیال ہے جس کے اوپر ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اوپر کام ہو رہا. اچھا کیوں سعید صاحب، وہ تو یہ بات تو ڈاکٹر حبا کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ یہ جو ریجن ہے اور اس طرح نہیں رہے گا جیسے ابھی ہمیں نظر آ رہا تھا اس کانفلکٹ سے پہلے، ایران امریکہ کانفلکٹ سے پہلے. یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ جو نیو جنریشن کے ویپنز، اور ٹھیک ہے ان کا ایک اسٹریٹجک ہے، ڈاکٹر روکسانہ یہی کہہ رہی ہے کہ ان کا اسٹریٹجک پیکٹ ہے ایران کے ساتھ، اور میرے خیال میں وہ کیسپین سی سے ہی ساری چیزیں آتی جاتی ہوں گی. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ
اس پہ ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، اور ایران جو ہے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم گین کر رہا ہے تاکہ وہ ٹیکنیکلٹیز کو سامنے رکھ کے پھر بات کرے. یہ تو ہوگی بات، لیکن کیا بات ہوگی اس میں، نکلے گا کیا اس میں، اینڈ ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جی، جیسے بات کی ہے میرے خیال میں تو جیسے کہا گیا ہے کہ نیو پولیٹیکل یا نیو جیو پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں وہ ایمرج کر رہی ہیں. تو اس ایمرجنس میں سب سے پہلی چیز جو ون آف دا پوائنٹ ہے 10 ٹاکنگ پوائنٹس کا، وہ یہ ہے کہ امریکہ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ایریا. تو یہ ایک پہلی ریالٹی ہے کہ یہاں سے امریکہ اپنا جو ویٹ ہے وہ نکالے گا. اچھا، تو اب اس یہاں پہ تو ریپوزیشننگ ہو رہی ہے، یہاں پہ تو مزید فوجیں بلائی جا رہی ہے ریڈ سی میں. آپ سی میں جتنا مرضی کر لیں، جب تک فٹ پرنٹ زمین پہ آپ کا نہیں آتا کسی ملک کے اندر، جیسے کہ 120 بیسز ہیں ان کے آل اوور ورلڈ، جی، اور اسی کے تھرو یہ مختلف رجیمز کو کنٹرول کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جہاں پہ منرلز ہیں، مائنز ہیں، گولڈ ہے یا ریئر ارتھ میٹلز ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ نیو ٹیکنالوجیز کو میٹر کرتی ہیں، یا پھر آئل بھی ہے آف کورس، اس کے اندر ہائیڈرو کاربنز بھی آتے ہیں. تو یہ سارا ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے. تو اس میں سے دس ریجن از گوئنگ ٹو گو آؤٹ آف اٹس رینج. دس از ون ریالٹی. اگر یہ اس طرح نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کا جو انفلوئنس ایک پہلے اوور ویلمنگ تھا کہ 13 بیسز یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے. یہاں پہ ایئرکرافٹ کیریئر بحرین میں ان کا سینٹ کام یہاں پہ سارا تھا. اس کے علاوہ ایس ایس بی اینز یہاں پہ ساری آپریٹ کر رہی تھی، ان کے بمبرز یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. وہ ساری چیزیں اٹ از گوئنگ ٹو گو. یہ کیونکہ ایران کا سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز کرنے کا. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ریالٹیز ایمرج کریں گی، اور اسی کے اندر پھر جو سیکیورٹی پیراڈائم اوور آل کلیکٹیو ریجن کا ہے اور انڈیویجول کنٹری کا ہے، وہ بھی ایک فریم ورک ڈفرینٹ ہو جائے گا. کیونکہ ابھی جیسے جیسے ملٹی پولیرٹی کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں، اور جیسے رشین جو روکسولونا نے کہا کہ رشیا از اے سپر پاور ناؤ، سو اٹ ہیز اٹس ویٹ، اٹ ہیز اٹس ایرا، اٹ ہیز اٹس ویژن ہاؤ ٹو شیپ دس ریجن آلسو. تو اب وہ گیو اینڈ ٹیک ناٹ اونلی ان ٹرمز آف اونلی ون پوائنٹ دیٹ از دی نیوکلیر ایشو، اوور آل باقی پوائنٹس کے اندر بھی اس کا ایک ویٹ نظر آئے گا. تو وہ میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اسی حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اس ریجن کا ایک مڈل پاور ہونے کے ناطے اس کا بھی اپنا ایک ویٹ ہے، اور ماشاءاللہ وی آر نیوکلیر پاور آلسو. تو اس حوالے سے جو ہمارا دونوں طرف ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری اس میں انگریس بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ ایک ایمرجنگ ریالٹی ہے. سو میں اگر یہ کہوں کہ رشیا از گوئنگ ٹو پلے اے وائٹل رول ان دس ریجن ان دی ڈیز ٹو کم along with China, or single-handedly? This is a question which I'm leaving on. Yes. By the way, can I? Yes. Yes, please go ahead. Can I add very important? Thank you very much. I practically understood everything, dear colleagues, that you have said in Urdu. Thank you very much for your comments and for supporting my stance. And I have to mention one important thing. Despite being a superpower, Russia belongs to the new emerged camp of countries which is actually focused on writing a new narrative, a new strategic vision for this multipolar world. And Pakistan and Russia will share or will be working together in a strategic sense